الشمول یعنی انکلوزیو، کمپریہنسو. الشمول، قرآن جو نظام زندگی پیش کرتا ہے اس کا نام دین اسلام ہے، اور دین اسلام کا ایک بڑا امتیاز اور ایک بڑی خصوصیت اس کی شمولیت ہے، یعنی اس کا کمپریہنسو ہونا اور انکلوزیو ہونا ہے. شمولیت کے کچھ مظاہر میں آپ کے سامنے، کچھ مثال کے طور پر اس کے کچھ مظاہر، کچھ معالم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. نمبر 1، شمول زمان، یعنی زمانے کی شمولیت، انکلوژن آف ٹائم. یہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب دین اسلام لے کر ہی آئے. یہ کیسے ہے شمول زمان؟ غور کیجئے، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ابھی یہ جو کتاب ہے یہ ابھی کے، نہیں، جو بھی دین اللہ رب العالمین نے بھیجا وہ سب کا سب کون سا دین تھا؟ وہ اسلام تھا. اور جو لوگ بھی ایمان لائے ان کا نام کیا تھا؟ مسلمان تھا. فرق یہ ہے کہ وہ قوم کے لیے تھا، اور آخری میں یہ پوری دنیا کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے یہ نازل. تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب دین اسلام ہی لے کر آئے، اور تمام ادیان کے اصول و مقاصد ایک ہی رہے. البتہ شریعت میں زمانے کے لحاظ سے فرق رہا، اور قرآن نے جو شریعت پیش کیا وہ مکمل، ہر طرح کی کمی سے پاک اور ہمیشہ کے لیے صالح ہے. یہ ایک مثال تھی شمول کی. دوسری مثال شمول مکان، جگہ کی شمولیت پوری دنیا کے لیے ہے. جس طرح دین اسلام اپنے مضمون کے اعتبار سے عالمی ہے، اسی طرح جغرافیائی اعتبار سے بھی عالمی ہے، اور اس کے دلائل بھی وہی ہیں جو عالمیت اور آفاقیت میں ابھی میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے. تیسری چیز شمول للکیان الانسانی. یہ بہت اہم بات، یہ ایک بڑا اہم وہ ہے. شمول للکیان الانسانی یعنی انسان کے تخلیقی وجود کے تمام جہتوں کی شمولیت. یہ کہیں نہیں پائے. دنیا کی جتنی بھی نظام ہے زندگی ہے، وہ آسمانی ہو یا انسانوں کے وضع کرتا ہو. یہ جو بڑی خاص بات ہے کہ انسان کے تخلیقی وجود کے تمام جہتوں کی شمولیت، یعنی ڈاکٹر صاحب انکلوژن آف دا ہیومن انٹیٹی ان آل اٹس ڈائمینشن. انسان کی ذہنی، عقلی، جسمانی اور روحانی تمام پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور مکمل رہنمائی کرتا ہے. قرآنی تعلیمات میں انسانی زندگی کے تمام مراحل شامل ہیں، جو اس کی ماں کے پیٹ میں جنین ہونے سے اس کی موت تک محیط ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جنین کے احکام بھی موجود ہے، جنین کے حقوق موجود ہے، احکام موجود ہے. آپ بتا دیجئے کہ کس نظام میں، دنیا کے کس سسٹم میں چیز آئی. اور اس کے بعد موت تک اس کے جتنے بھی مراحل ہیں اس کی رہنمائی موجود ہے. شمول الشریعہ، شریعت کی شمولیت یعنی انکلوژن آف شریعہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے ایک جامع نظام زندگی ہے. وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، فیملی کے معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، تمدنی معاملات ہوں. بتائیے کوئی سسٹم ہے جہاں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں؟ ممکن نہیں. میں نے بتایا تھا کہ وہ کلام اللہ ہے، اس کی 2 صفت میں ایک صفت میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اللہ نے کہا کتاب میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تمہارے لیے جو میں نے نہیں ڈالی ہو، جو رہ گئی ہو. ما فرطنا فی الکتاب. دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کی
کو بیان کر کے واضح کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا گیا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ساری کی ساری چیزیں جنہیں تمہیں ضرورت ہوگی، جنہیں انسانیت کی ضرورت ہوگی، ساری کی ساری چیزوں کا بیان اللہ رب العالمین نے فرما دیا. اور اس کے بعد کہا تبیانا لکل شیء، اور اس پر اضافہ کیا وہ ہدی و رحمۃ و بشریٰ للمسلمین. غور کیجئے، یہ تو ہے ہی، اور اس کے بعد کہا یہ ہدایت ہے تمہارے لیے. یعنی ہدایت میں کیا ہے؟ آپ کی بھلائی مضمر ہے، کامیابی مضمر ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مضمر ہے. اور میں بتاؤں گا کہ اور کیا کیا ہے اس کے اندر. 5 میں الوسطیہ. الوسطیہ یعنی الوسطیہ والاعتدال، اردو میں کہیں گے اعتدال و توازن اور درمیانہ روی، یعنی موڈریشن. قرآن کا منہج غور کیجیے گا، قرآن کا منہج اعتدال و توازن کا ہے. بڑا مسئلہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل شدید ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کا منہج نہیں. قرآن کا منہج بڑا موڈریٹ ہے. تو قرآن کا منہج اعتدال و توازن اور درمیانہ روی کا ہے. لہذا دین اسلام کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اعتدال و توازن اور درمیانہ روی کا دین ہے. یہ افراط و تفریط اور غلو و جمود، میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا ورنہ میں لکھے ہوا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں، آپ لوگ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے گا. یہ افراط و تفریط اور غلو و جمود سے پاک ہے. قرآن کا صراط مستقیم راہ اعتدال ہے. قرآن کا جو صراط مستقیم ہے وہ حقیقت میں راہ اعتدال ہے. اعتدال عدل ہے. اعتدال کیا ہے؟ اعتدال عدل ہے، مساوات ہے، استقامت ہے، اس میں لوگوں کے لیے خیر ہے. لہذا قرآن کا پیش کردہ جو زندگی، قرآن کے پیش کردہ زندگی کے تمام معاملات اس صفت ممتاز سے متصف ہے. اعتدال و توازن کا ایک مظہر، دین پوری انسانیت کے لیے سہولت کو پسند کرتا ہے، آسانی کو پسند کرتا ہے، ہمدردی کو پسند کرتا ہے. قرآن آپ پڑھ جائیں، آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے آسانی فراہم کرتا ہے، سہولت دیتا ہے اور ہمدردی دیتا ہے. تیسیر جو ہے، تیسیر محترم، تیسیر کیا ہے؟ مقصد من مقاصد الشریعہ الاسلامیہ. تیسیر مقصد دین میں سے ہے اور اسلامی شریعت کی ایک بڑی اہم اور عمومی خصوصیت ہے. عقائد ہو، احکام ہو یا معاملات ہو، اصول ہو یا فروع ہو. اور قرآن کا یہ منہج حقیقت میں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں فرماتا. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی؟ اللہ تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے اور مشقت کو، پریشانی کو، سختی کو پسند نہیں کرتا. کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اہل کتاب کو کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. یعنی یہ صرف اسلام کا نہیں، اللہ رب العالمین کے دین کی یہ صفت رہی ہے ہمیشہ سے کہ اللہ نے غلو کو پسند نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں جو استثناءات ہیں، عورتوں کے لیے جو استثناءات ہیں، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے لیے استثناءات، وہ منتھلی اس میں ہے تو اس کے لیے استثناءات، وہ بچے پیٹ میں ہے یا دودھ پلا رہی ہے تو اس کے استثناءات، سفر میں ہے تو اس کے استثناءات. اب آپ رمضان میں ہیں لیکن سفر میں ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی حالات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے. اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ وسطیہ کہتے ہیں. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے الواقعیہ، یعنی حقیقت پسندی، ریئلزم. یہ چھٹی صفت ہے. I am afraid I will not be able to complete my topic. 6 میں الواقعیہ یعنی حقیقت پسند، ریئلزم، یتھارتھواد. مغرب کا جو تصور ہے، یورپ کا مغرب کا جو تصور ہے ریئلزم کا، وہ کیا ہے؟ جو واقعیت ہے وہ کیا ہے؟ ان کے یہاں ان کا جو تصور ہے کہ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی حقیقت ہے. جو غیبیات ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں، جو میٹا فزیکل ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں. اور اسی لیے ان کا پورا فلسفہ کس پہ ہے؟ مادہ پہ ہے. سیکولرزم اور مادہ، میٹر، مادہ پہ ہے.
تو مادہ پر ہونے کی وجہ سے ان کا کیا تباہی آئی، آپ وہ دیکھ لیں کہ کیا تباہی آئی ہے۔ قرآن کا جو معاملہ ہے، قرآن جو ہے اس کا جو واقعیہ ہے، اس کی واقعیت تین چیزوں میں، جو یہ تین بڑی اہم چیزیں ہیں ہمارے سامنے، ایک ہم انسان، اور ایک یہ کائنات جہاں ہم ہیں، ایک ہم انسان اور ایک یہ کائنات، اور تیسری چیز کون؟ خالق اللہ۔ یہ تین، اور تینوں کے تعلق سے جو حقائق قرآن پیش کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سرمدی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی قدرت اور اس کی تمام چیزوں کے تعلق سے اس کے جو صفات ہیں آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن جو ہے اللہ کے تعلق سے، خالق کے تعلق سے کیا تصور پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے کون کے تعلق سے، یہ جو کائنات ہے اس کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس کا وجود حقیقی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ سرمدی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، بلکہ یہ فانی ہے، یہ ختم ہوگا اور اس کی جگہ پر پھر ایک دوسری دنیا قائم کی جائے گی۔ اسی طرح انسان کے تعلق سے کہا کہ انسان جو ہے دو چیزیں ہیں انسان کے تعلق سے، ایک تو یہ کہ انسان صرف مادہ نہیں ہے، انسان صرف مادہ نہیں ہے، بلکہ انسان مادہ اور روح کا مجموعہ ہے۔ ایک حقیقت یہ بتاتا ہے قرآن، اور دوسری حقیقت یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے آخرت میں۔ ایسا نہیں ہے کہ موت کے ساتھ ساتھ انسان کا قصہ ختم ہو جاتا ہے مٹی میں مل کر کے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کیا ہے؟ موت ایک طرح سے وہ ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد آخرت کا آغاز، آخرت شروع ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عالم الارواح، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو یہ حقیقت ہے۔ اب آئیے ہم ایک مثال آپ کے، روح اور جسم کے درمیان جو توازن ہے وہ لازمی ہے۔ آج جو مسائل ہیں، آج آپ دنیا میں دیکھیں تو روح اور جسم کے درمیان توازن برقرار نہیں رکھنے کی وجہ سے، بیلنس نہیں ہونے کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خودکشی اسی وجہ سے ہے، ڈپریشن اسی وجہ سے ہے، شانتی جو بھنگ ہے، کہیں شانتی، پیس، ٹرانکولیٹی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اصل اساس ان کے نزدیک کیا ہے؟ مادہ ہے۔ تو مادہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری جنگ و جدال سے یہ دنیا بھری پڑی ہے۔ انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ سکون انسان کو تب ملے گا جب تک اس کی جو حقیقی، اس کی جو تکوینی حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی نیڈس کو ہم پورا نہیں کریں گے۔ انسان کی جو مٹیریل ہے اس کی ضرورت، اور انسان کا جو روح ہے اس کی ضرورت، یہ اسلام اس چیز کا مکمل اعتبار کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دیکھیے فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ہوئی، اللہ سے تعلق قائم کیا، سب کچھ ہوا، اب بیٹھے مت رہو، چلو نکلو، اب تمہاری جو جسمانی ضرورت ہے، تمہاری جو مٹیریل ہے، تمہارے مادہ کی جو ضرورت ہے، جاؤ اس کو پوری کرو۔ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تلاش رزق میں، مقاصد تجارت کے لیے، تاکہ مادی ضرورتیں پوری کر سکو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ مت بھولو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ محترم، اسی طرح سے وہ تین لوگ جو آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج نبی کے پاس، اور نبی کریم کے تعلق سے پوچھا، وہ تین پھر کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے اور کبھی افطار نہیں کریں گے اور ہم شادی نہیں کریں گے اور یہ کریں گے، وہ واقعات یاد کریے، دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، اور تم میں سے سب سے زیادہ اتقاکم للہ، تم میں سے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہاں دیکھیے کہ کس طرح سے دونوں کے درمیان روح اور جسد، اس کے جو وہ ہے اس کو کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے ایک دوسری مثال دیکھیے حلال و حرام کی۔ اس باب میں انسان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہر طیب چیز کو اللہ رب العالمین نے حلال کر دیا۔ مٹیریل جو طیب ہے اس کو حلال کر دیا، اور جو طیب نہیں ہے، جو مضر ہے، جو نقصان دہ ہے، اسے حرام کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کہو کہ کس نے حرام کر دیا ان طیبات کو، جن طیبات کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے پروڈیوس کیا، اپنے بندوں کے لیے جو ہے اس کو پیدا فرمایا۔ اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ کہا کہ یہ تو میرے بندوں کے لیے دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں، آخرت میں تو خاص کر انہی کے لیے، مومنین کے لیے۔ انما حرم علیکم، اللہ رب العالمین جو چیزیں نقصان دہ ہیں اس کو
حرام کیا. کس کو حرام کیا؟ اللہ رب العالمین انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. دیکھیے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کہا کہ ہم نے مردار کو حرام کر دیا، خون کو حرام کر دیا، سور کے گوشت کو حرام کر دیا، اور جو اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر ذبح کیا اس کو حرام کر دیا. لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات اس کے بعد اس آیت میں کیا کہا؟ فمن اضطر. یہ سب کو حرام تو کر دیا. واقعیت دیکھیے، جب ہم واقعیت پہ غور کر رہے ہیں، حقیقت پسندی پہ غور کر رہے ہیں، کہا فمن اضطر. لیکن اگر یہ سب حرام ہے، لیکن اگر تم اضطرار کیا غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر بغاوت کی فیلنگ نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے. یہ ہے حقیقت. اور بہت بڑا قاعدہ فقہی ہمارے مفتی، اس سے جو ہے قاعدہ نکلتا ہے فقہی قاعدہ، بہت بڑا قاعدہ. کیا؟ الضرورات تبیح المحظورات، الضرورات تبیح المحظورات. محترم، اسی طرح شادی کا معاملہ دیکھیے، زواج کا معاملہ، جو ایک ضرورت ہے انسان، اس کو کس طرح سے مینیج کیا اسلام نے. ضرورت ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا، شادی کے ضوابط اور قواعد رکھے، اور اس کو شرف، کتنے شرف کے ساتھ اور انسانیت کی کرامت کے ساتھ اس چیز کو رکھا. اور اسی چیز کو مغرب نے کیا کیا؟ انسانیت کی کرامت تار ہے، تباہی ہے. اسی چیز کو اسلام نے کیسے ڈیل کیا ہے اور مغرب نے کیسے کیا ہے. عدم المصادمہ مع الحقائق العلمیہ، اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ قرآن کا علمی اور سائنسی حقائق سے عدم مصادمت بڑی بات ہے. ہزاروں سال، سینکڑوں سال کے بعد سائنسی حقائق تو ثابت ہو چکے، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو قرآن سے متضاد ہو، ایک بھی نہیں، کوئی پیش نہیں کر سکتا. بلکہ سائنسداں حیران ہو جاتے ہیں کہ سینکڑوں سال کے بعد ہم نے اس حقیقت کو پایا تو دیکھا کہ اس کے اصول اور اس کی باتیں بہت سی ایسے حقائق ہیں کہ جن کے تعلق سے قرآن میں ہم واقف پاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے، بہت بڑا خاصہ. یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے کہ سائنسی جو بھی حقائق ہیں اس سے قرآن متضاد نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. یہ بگ بینگ تھیوری، کیسے کس طرح سے زمین جو ہے وہ آسمان سے ٹوٹ کر کے ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے وہ بنی. بگ بینگ تھیوری دیکھ لیجیے، اس کی طرف اس میں اشارہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ رب العالمین نے زمین پر پہاڑ کو گاڑ دیے تاکہ تمہیں یہ لے کے ڈھلک نہ جائے، لے کے ڈوب نہ جائے. اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. بہرحال آپ کو دیکھیں آٹھواں امتیاز قرآن کی پیشن گوئیاں. قرآن نے پیشن گوئیاں کی دنیا کے تعلق سے. غیبیات تو ہے ہی، لیکن دنیا کے تعلق سے بھی کہا ایسا ہوگا، اور کچھ برسوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ چیزیں ہوئی. جیسا کہ سورۃ الروم میں، سورۃ الروم میں کیا ہے؟ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. آپ جانتے ہیں اس کا اس واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ معاملہ تھا فارس کے درمیان اور روم کے درمیان. چونکہ فارسی مشرکین تھے تو مسلمان پسند کرتے تھے کہ روم جیتے، لیکن روم نہیں، روم کی ہار ہوئی. تو اس کے بعد یہ بات قرآن نے کہا کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، ہار ہوئی لیکن یہ جیتیں گے فی بضع سنین. اور یہی ہوا اور لوگوں نے دیکھا اس کی جیت. تو یہ جو پیشن گوئیاں ہے وہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ اس طرح کی مثال پیش کر سکے. اچھا آئیے التحدی، آخری سے پہلے چیلنج. قرآن نے چیلنج کیا، اس وقت بھی چیلنج کیا، اور وہ چیلنج ماشاء اللہ جزاک اللہ، وہ چیلنج آج تک باقی ہے. پہلا چیلنج یہ تھا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین. اگر یہ سچے ہیں تو قرآن جیسا کلام وہ لے آئے.
یہ پہلا چیلنج تھا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ مکہ میں اور پھر آخری مرتبہ مدینہ میں اس چیلنج کو دہرایا گیا تھوڑے سے ہیر پھیر کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ملاحظہ ہو، سورہ یونس 38، ہود 13، بنی اسرائیل 88، البقرہ 23۔ دیکھیے اللہ رب العالمین بنی اسرائیل 88 میں فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ کہو کہ یہ انسان اور جنات دونوں آپس میں مل جائیں اور مل کر کے یہ قرآن کی طرح کا کلام لے آئے، یہ نہیں لا سکیں گے، خواہ یہ ایک دوسرے کے معاونین ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری دفعہ اللہ رب العالمین قرآن جو ہے اس طرح سے چیلنج پیش کیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں پر ایک سورہ کے بارے میں کہا، ایک سورہ اس طرح کی لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پھر دوسری جگہ فرماتا ہے، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اچھا قرآن کی 10 سورتوں کی طرح لے آؤ۔ اس کے بعد یہ آیا تھا ایک سورہ والی بات، آخری میں ایک سورہ والی بات ہے، تو یہ 10 سورتیں اس طرح کی لے آؤ، نہیں لا سکے تو پھر ایک سورہ لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اچھا سنو، اب نہیں لا سکے اس طرح کا قرآن کی طرح کا کلام نہیں لا سکے، 10 سورت بھی تم نہیں لا سکے، اس طرح کا کلام تم نہیں لا سکے قرآن کی طرح کا، تو اب ایسا کرو کہ ایک سورہ لے آؤ، اور اس کے لیے تم کیا کرو کہ جتنے بھی لوگوں کی مدد تم حاصل کر سکتے ہو سبوں کو تم بلا دو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب اس وقت سے آج تک نہیں آ سکا، قرآن منتظر، دنیا قاصر رہی اور قاصر رہی۔ آخری بات ہے، قرآن کی جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس گفتگو میں، یہ خصائص کے تعلق سے، قرآن عزت و طاقت اور خیر کا سرچشمہ۔ قرآن کیا ہے؟ عزت و طاقت اور خیر کا سرچشمہ ہے۔ دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ موجود ہے، لیکن دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت قوم ہے، بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کریں۔ وہ ان کو عزت و طاقت بخشنے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر اللہ کا خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام و پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا، تاریخ گواہ ہے۔ مگر اب ان کے یہاں اس کا مصرف سوائے اس کے کچھ نہیں رہ گیا کہ گھر میں اس کو رکھیں برکت کے لیے یا جن بھوت بھگانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، لہذا جو انجام ہونا تھا وہ آج ہر جگہ ہو رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، اس سے جتنی اور جیسی خیر تم چاہو گے یہ تمہیں دے گا۔ جن بھوت کھانسی بخار کے لیے استعمال کرو گے تو وہ بھی فائدے تم کو ہوں گے، لیکن اگر تم دنیا کی بادشاہی چاہو گے تو روئے زمین پر یہ بادشاہت بھی تمہیں دے گا، اور اگر تم عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے، اے لوگو، یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کے 2 بوند مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے تیار ہے۔ پس جو قوم اللہ کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار و محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے، اور یہ سارا وبال اسی ظلم کی وجہ سے ہے، اور اللہ کے اس غضب سے بچنے کا راستہ صرف یہ ہے کہ ظلم کرنا چھوڑ دیں، ورنہ حالت ہرگز نہیں بدلے گی،
حالت ہرگز نہیں بدلے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کبھی نہیں حالت بدلے گی الا یہ کہ یہ مومنین اپنی حالت کو بدلے. خواہ حالت نہیں بدلے گی، خواہ آپ گاؤں گاؤں کالج کھول دیں اور آپ کا بچہ گریجویٹ ہو جائے اور آپ یہودیوں کی طرح سود خواری کر کے کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.